آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ NHM ایسوسیشن پچھلے 17 سال سے جموں کشمیر میں کام کر رہی ہے. اس کے اندر تقریباً میرے خیال سے آج کے دور میں، آج کے اس ڈیٹ میں 11,000 سے زائد امپلائز کام کریں، جس میں ہم ڈاکٹرز کی بات کریں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی بات کریں، مینیجرز کی بات کریں. وقتاً فوقتاً آپ کی مادھیم سے ہم نے ہمیشہ اپنی ڈیمانڈس کو اجاگر کیا ہے. کئی ڈیمانڈس کو سرکار نے عملایا بھی ہے، مگر کئی ڈیمانڈس ابھی بھی ان میں اندیکھی ہو رہی ہے. آپ کے مادھیم سے بتانا چاہوں گا کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے. جو آپ اس ریسنٹلی ہمارا جو اسمبلی سیشن چل رہا ہے، جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے چل رہا ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہو، خود بھی مانیٹر کیا ہوگا کہ ریسنٹلی آنریبل CM نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ ایک کمیٹی فریم کی جائے گی کیجول لیبرز، PDLs، کنٹریکچوئلس کے لیے، ایڈاکس کے لیے، جس میں ان کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا. 6 ماہ کے اندر ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے روڈ میپ تیار کیا جائے گا. اس ضمن میں ہم آنریبل CM سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے وہ آرڈر نکالا ہے، انہوں نے جو آشواسن دیا ہے آن دی فلور آف ہاؤس جموں کشمیر، جس کو مندر کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک روڈ میپ ود ان 6 months تیار کریں گے. میری گزارش رہے گی، میری اپیل رہے گی آنریبل CM سے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے جموں کشمیر کا، جو ایلیٹ کلاس ہے، ڈاکٹرز ہو، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، مینیجرس ہو، اس میں RNDSP کے لوگ ہیں، اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے لوگ ہیں، NCD کے لوگ ہیں، 11,500 سے زائد امپلائز میں کام کریں، مگر آج تک ہمارے ساتھ وعدہ شکنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے گئے، کئی ساری کمیٹیاں بھی بنائی گئی، مگر آج تک ان کمیٹیوں کا کوئی عملی جامہ انہوں نے کسی ڈیمانڈ کو نہیں پہنایا ہے. کہیں گے کہ 2015 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کیٹیگورک ڈائریکشن دی تھی اسٹیٹ کو کہ دس اسٹیٹ اسپیسیفک ایشو، اگر ان کو کوئی پالیسی بنانی ہے ریگولرائزیشن کے لیے، اسٹیٹ کو اختیار ہے، وہ بنا سکتا ہے. اس کے بعد اس وقت کے جو سیکرٹری حالت تھے، انہوں نے بھی ایک پروپوزل بنایا تھا ریگولرائزیشن کے لیے، مگر 9 سال ہونے کو آئے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. میں منسٹر صاحبہ کو یہ بات بھی اس سے بھی آگاہی دینا چاہوں گا کہ فنڈس اس وقت بھی سرکار نے ہمیں وعدہ کیا، بھارتیہ سرکار نے، کہ جو ہمارا جو بجٹ ہے وہ آپ کو کنٹینیو ملتا جائے گا، مگر اگر آپ چاہو گے آپ ان کے لیے پالیسی بنا سکتے ہو. مگر اب پتہ نہیں سر، میڈم کو شاید پوری اس ڈپارٹمنٹ میں پوری جانکاری، اس فائل کی پوری جانکاری. میں اسے گزارش کروں گا کہ جو ہماری فائل آپ کے ڈپارٹمنٹ، اس کو ایکسپلور کیجیے، اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس کو جانچیے، اور اس کے بعد ہمارے مسائل کو دیکھیے تاکہ ان مسائل کا حل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ امپلائز آج تک میرے خیال سے اس سروس سے 4 امپلائز ہمارے سبکدوش ہو چکے ہیں، اپنے خالی ہاتھ آئے تھے ڈپارٹمنٹ اور خالی ہاتھ لے کے گئے. ہم نے اس کا بھی مطالبہ رکھا ہے کہ جو آپ ایک ریٹائرمنٹ پالیسی بنائیے. ہمارا ایک کارپس فنڈ ہوتا ہے جو ہم ملازمی کاٹتے ہیں، اپنے سیلری میں سے کاٹتے ہیں منیمم اماؤنٹ، اسی سے ایک ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے لیے ایک پالیسی بنائیے تاکہ جو بندہ ریٹائر ہو جائے اس کو آن دا ریٹائرمنٹ کچھ پیسہ مل جائے. دوسری بات، آپ کو اس سے بھی آگاہی دینا چاہوں گا کہ سیلری ریویژن 2010 میں ہوا ہے ہمارا، اس کے بعد آج تک کوئی سیلری، آنریبل منسٹر کل آن دی فلور آف یہ بھی کہا کہ ان کو سیلری ہائیک ہوئی. ہائیک اور ریویژن یہ دو ایک الگ الگ چیز ہے. ہائیک ہوئی تھی ہمارے 2021 میں 10%، 10 اور 5 ہمارا اینول انکریمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، 12% اسٹیٹ نے دیے، وہ بھی گورنمنٹ کا پیسہ ہے. اب منسٹر صاحبہ کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ پے ریویژن 2010 میں ہوا تھا. اگر واقعی آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اونچائی میں دیکھنا چاہتے ہو، ان ملازموں کی مظلومیت کو ختم کرنا چاہتے ہو، جب تک آپ پالیسی اس کی فریم کرتے ہو تب تک ایکول پے ایکول ورک 2010 کے پیٹرن پہ پے ریویژن لے کے سامنے آئے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، وہ آنے والے وقت میں کوئی سفر نہ کریں. ہم خود بھی پریشان ہو کہ آج متبرک مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، ہم پچھلے 3 مہینوں سے سیلری سے محروم ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ متبرک مہینے میں بھی ہم پریشان پراکند ہے کہ ہمیں سیلری. اب ریسنٹلی 1 منتھ سیلری ریلیز ہوا ہے، مگر 2 منتھ اور بھی باقی. میری گزارش رہے گی کہ آنریبل منسٹر سے اس مسئلے کو باریک بینی سے دیکھے، NHM مسائل کو باریک بینی سے دیکھے، تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں مجبور نہ کیجیے ہم روڈوں پہ آئیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے. میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں تاکہ ہم روڈوں پہ ہم ضروری نہیں سمجھا روڈوں پہ، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہو سڑکوں پر آنے کے لیے، روڈوں پر آنے کے لیے. ہمارے جو بھارت دیش کے تقریباً 29 ریاست سے زیادہ ہے، چار سے زیادہ ریاست جو نے انیشیٹو پہلے ہی لیا ہوا ہے. ریسنٹلی جو ہماری مہاراشٹر گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ NHM امپلائز کو ریگولر کیا جائے، اور کچھ ایک ملازموں کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ریگولائزیشن کے لیے. میری بھی گزارش ہے کہ چاہے کووڈ-19 کے لیے آپ نے بات کی،
कोविड-19 हो या टर्माइल कोई हो, सब पे अव्वल पे एनएचएम का मुलाजिम रहा है। चाहे हम सैम्पलिंग जो उस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स थे, कुछ और मसाइल थे, सब पे अव्वल पे हमारा डॉक्टर, हमारा पैरामेडिक्स, हमारा मैनेजर रहा है। मेरी गुजारिश है कि जैसे महाराष्ट्र ने इनिशिएटिव लिया है, आपने वैसे की बात की जम्मू कश्मीर में शायद भेदभाव किया जा रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है कि भेदभाव हो रहा है, मगर हम इस मीगर सैलरी में भी पिछले वो भी ऑन टाइम नहीं मिल रही है। मेरी गुजारिश है कि हुकूमत वक्त से कि हमारे जो मसाइल है महाराष्ट्र की तरफ पे या मणिपुर में जो रिसेंटली हम उन्होंने इनिशिएटिव लिया रेगुलाइजेशन के लिए, उनको भी देखा जाए। दिल्ली तो हमारी दूर नहीं है, अगर हम सैलरी की बात करें, दिल्ली लद्दाख तो दूर नहीं है। रिसेंटली हमारा वहाँ पे 100% हाइक हुआ है। मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर सरकार के अगर आप वाकई देखना चाहते हो हेल्थ डिपार्टमेंट को ठीक तरह से देखना चाहते हो, हमारे मसाइल को हल कीजिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए।